أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین مجلس، بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے ہم تمام کو ایک ایسی چیز عنایت فرمائی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہم پر ہی نظر کرم فرماتا ہے، یعنی ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور یہ ایمان ہمارے فائدے کے لیے ہے. بزرگوں نے 4 شکلیں بتلائی ہیں کہ اللہ نے جو عبادت ہم پر مقرر کی ہے، فرائض ہو، نوافل ہو، مستحبات ہو، جتنی بھی اللہ کی عبادتیں ہیں، بزرگوں نے ان کو 4 شکلوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہمیں کامیاب کرے. 4 شکلوں میں سے صرف ایک ہی شکل صحیح ہو سکتی ہے. پہلی شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہمارے حق میں مقرر فرمائی ہیں، ان سب کا بینیفٹ، ان سب کا بدلہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، بندے کے لیے نہ ہو. یعنی ایسا سمجھے جتنی عبادتیں، جتنے فرائض، جتنے روزے، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، اس کا فائدہ اللہ کو پہنچے. یہ پہلی شکل ہے. یہ ناممکن ہے کیونکہ عبادتیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہیں. اللہ ارحم الراحمین ہے، رب العالمین ہے. ہم بے بس ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. اگر پیٹ کا درد آ جائے تو سنبھال نہیں سکتے، اگر پیشاب رک جائے تو بندہ سنبھال نہیں سکتا. تو اس سے ہماری ایسی عبادتوں سے اللہ کو کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا؟ خود اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب سے یہ کہلوایا ہے، یہ امت کو بتلایا ہے کہ اگر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اگر تقی دل والے بن جائے،
یعنی پاک و صاف بن جائے، نیک بن جائے، سارے کے سارے پوری دھرتی پر، پوری زمین پر اگر نیک ہی نیک لوگ ہو، کوئی ایک بھی نافرمان نہ ہو، تب بھی اللہ رب ذوالجلال کی ربوبیت میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں آ سکتی۔ یعنی اللہ اپنے شان ہے، ہماری کرتوتوں، ہمارے اعمال پہ اس کی ربوبیت میں کوئی بڑھوتری نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا اگر سارے انسان دھرتی پہ رہنے والے سب کے سب شقی مردود لعین بن جائے تو اللہ کی عزت کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ نہ ہمارے تقوی اور عبادات سے اللہ کی بزرگیت میں، اللہ کی ربوبیت میں بڑھوتری ہو سکتی ہے، اور نہ ہمارے گھٹیا پن کی وجہ سے اللہ کی ربوبیت میں کمی آ سکتی ہے۔ تو جتنی عبادتیں ہیں ان کا بینیفٹ، یعنی ان کا جو بدلہ ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب دوسری شکل پہ آئیں۔ دوسری شکل یہ کہ اللہ نے جتنی عبادتیں بندوں کو لی ہے، فرائض نوافل جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان میں آدھا بندوں کا ہے، آدھا اللہ کا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندے کام کریں، آدھا بندوں کو عطا کرے اور آدھا اپنے لیے رکھ لے اللہ پاک، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر آدھا ہم ہی دے رہا ہے ثواب بنا کر، آدھا اللہ اپنے پاس رکھ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بندوں پر ظلم ہو جائے گا۔ تو دوسری شکل بھی بیکار ہے۔ اب تیسری شکل بزرگوں نے یہ بیان فرمائی کہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں وہ نہ اللہ کے لیے ہو اور نہ بندوں کے لیے۔ یعنی ہم جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہیں، نہ اس میں کوئی ثواب ہے، نہ اللہ کو کچھ ملے گا اور نہ ہی بندوں کو کچھ ملے گا۔ ایسا بھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جتنی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر وہ بیکار ہو جائیں گے، روزے رکھ رہے ہیں وہ بھی بیکار ہو جائیں گے، جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں وہ بھی بیکار ہو جائیں گے۔ اب چوتھی شکل صرف یہ بچ گئی کہ عبادتیں جتنی کی جتنی ہم کر رہے ہیں، صرف اور صرف بندوں کے حق میں اس کا ثواب جائے گا، اللہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بس یہی شکل ٹھیک ہے اور یہی صحیح ہے۔ چار شکلیں، ان میں سے صرف آخری شکل ہی صحیح ہو سکتی ہے کہ جتنی عبادتیں ہم کر رہے ہیں سارے کا سارا ثواب ہمارے حق میں ملتا ہے، اللہ کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ احد الصمد ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، ساری عبادتیں، یہ سارے عبادات اور ایمان اللہ رب ذوالجلال ہماری کامیابی کے لیے رکھا ہے۔ اور جو یہ آخرت میں ہم بارہا سنا کرتے ہیں کہ پل صراط کا منظر ہوگا، تو یہی وہ پل صراط ایمان کی شکل میں اللہ رب ذوالجلال بنائے گا۔ یعنی جو پل صراط ہے وہ ہمارا ایمان ہی ہے، جو بندہ اس پر چلتا ہے، پار ہو جاتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ اور جو ناشکرا، جو اللہ رب ذوالجلال کے احکامات سے منہ موڑا، اللہ کی ذات کو ٹھکرایا، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ جو بندہ اللہ قیامت کے دن کہے گا انہیں پکڑو اور انہیں جکڑو، ثم الجحیم صلوا، پھر انہیں دوزخ کے اندر داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے جو میرا نافرمان ہے، ناشکرا ہے، میری ذات کو ٹھوکر مار کر کے زندگی گزار رہا ہے، صرف اس کی ایک ہی جزا، یعنی سزا بھی مانے جزا بھی مانے، صرف اور صرف جہنم ہے۔ کھاتا میرا، گاتا اوروں کا، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا، پتھروں کو معبود بناتا، لیتا میرا، گنگناتا اوروں کا، تو اللہ کہتا ہے ثم الجحیم صلوا، پھر انہیں دوزخ کے اندر ڈھکل دیا جائے۔ اور لے جانے کا طریقہ اللہ بیان فرما رہا ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیر جو 70 ہاتھ، یعنی 70 ہاتھ اتنی لمبائی جس کی ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائے کہ اگر کوئی آدمی
ہمارا ہاتھ 2 منٹ تک پکڑ لے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایسی زنجیر جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہو وہ بندہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے جو ایمان والا ہوگا اسے پل صراط پر آسانی کے ساتھ پار کروا دیا جائے گا، جو ایمان والا نہیں ہوگا تو اسے زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ آخر میں اس کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کی جو عظیم ذات ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے کس حد تک محبت کرتا ہے، یعنی اللہ اپنے ایمان والے بندے سے محبت کیسے کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے اندر بندے کو کانٹا بھی چبھے ایمان والے کو تو اللہ رب ذوالجلال اس کے گناہ معاف کرتا چلا جائے گا، صرف کانٹے کی بات ہے۔ اگر بندہ پریشان ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یوں سمجھے کہ ہم نے بائک کی چابی ادھر کے جیب میں رکھی تھی، اچانک ہم باہر نکل رہے مسجد سے باہر، اچانک تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ میں نے چابی کہاں پہ رکھ دی، یہ پریشانی اس پر بھی اللہ رب ذوالجلال ہمیں ثواب اور بدلہ عنایت کرتا ہے، یہ ایمان کا فائدہ ہے۔ اگر بندہ اعمال صالحہ کے بجائے اعمال بد کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال بھرپور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے اعمال بد کو دنیا ہی کے اندر پاک کر دوں، اسے صاف کر دوں، پھر اس پر پریشانیوں کو انڈھیلتا ہے، مصیبتوں کو ڈالتا ہے، غموں کو ڈالتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر ٹینشنوں کو بھر دیتا ہے تاکہ ان ٹینشن کی وجہ سے بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، بندے کو پریشانی ہوگی، اس کے سبب میں اس کے گناہوں کو دھوتا جاؤں گا یہاں تک کہ اس کی موت سے پہلے اس کو پاک کر دوں۔ یہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے وہاں پر بھی دھل نہ پائے تو پھر عین سکرات کے وقت اسے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ بندہ جب دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، جب سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، صرف اسی بندے کو پتا چلتا ہے کہ یہ عذاب کتنا بھیانک ہے جو اللہ نے سکرات کی شکل میں مجھ پر طاری کیا۔ سکرات یعنی مومنٹ ایسا ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ ہماری جسم سر کے بال سے لے کر ہمارے پیروں کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے روح کو ڈالا ہے۔ سارے جسم کے اندر روح کی علامت کیا ہے؟ چلتے ہوئے پیر میں ٹھوکر لگا، پیر کے انگوٹھے میں اگر تھوڑا سا بھی زخم آ گیا تو بندہ تڑپ اٹھتا ہے۔ سارے جسم کے اندر اگر کوئی یہاں پر تھپڑ رسید کر دے، سر پہ مار دے یا ہاتھ پر مار دے، پیٹ پر، پیٹھ پر، کہیں پر بھی مارے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ جسم کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک اللہ رب ذوالجلال نے سارے جسم میں روح کو رکھا ہے۔ جب بندے کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو فرشتہ جب اس سے روح کو نکالتا ہے تو ایک جاندار جسم سے اگر روح نکالی جائے اور اس کا روح کا تعلق سارے جسم سے ہوتا ہے تو ذرا اگر روح کو کھینچے تو سارے جسم کو تڑپنا پڑتا ہے، صرف ایک عضو نہیں تڑپتا، سر کے بال سے لے کر پیر کا ناخن ہمارا تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ کیسی غلیظ عذاب دنیا کے اندر اللہ تو نے ہمیں رکھ دیا ہے۔ ہم بس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اس کا حلق سوکھ رہا ہے، اس کے پیر لڑکھڑا رہا ہے، اب یہ چند منٹ کا مہمان ہے، لیکن اس سے اگر پوچھ لے، اگر اس کے بس میں یہ ہوتا اس کے بس کے اندر بتانے کا تو وہ کہہ دیتا کہ شاید آخرت کے عذاب سے زیادہ مجھے یہ سخت لگ رہا ہے۔ 2 منٹ کا وقفہ زندگی بھر کی ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے، آدمی اپنوں کو ٹھکرا دیتا ہے، پہچان نہیں پاتا۔
ایسا بھیانک سکرات کا عالم ہوتا ہے. تو بندے کو اللہ رب ذوالجلال اگر اس کے گناہوں کو پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں ٹینشنوں کو ڈالتا ہے, مصیبتوں کو ڈالتا ہے. بندے کو شکوے والی زبان اختیار نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ عذاب بندے کو دے, اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں. اللہ خود کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اے میرے بندو تمہیں عذاب دے کر کہ مجھے کیا ملے گا؟ ان اللہ شاکرا علیما, اللہ تو تمہارا قدردان ہے. میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, تم میری بات کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ تو میں خود تمہارا شکر گزار ہوں. خود اللہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, میں تم پر عذاب دوں, عذاب کو نازل کروں, میرا کچھ مجھے ملنے والا نہیں, مجھے خوشی ہو سکتی ہے, صرف میں تمہیں دھونا چاہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ جب بندے کے دنیا کے اندر بہت زیادہ بد اعمال اس سے ہو تو اللہ رب ذوالجلال ایمان والے بندوں کو موت سے پہلے دھونے کی, اس کے گناہوں کو دھونے کی کوشش کرتا ہے, آفات, مصیبات, بلیات کو نازل کرتا ہے. اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں تو اللہ رب ذوالجلال پھر سکرات کے وقت اس پر سختی ڈال کر کے اس کے گناہ کو دھونے کی کوشش کرنے تھا. یہ بھی اس کے گناہ اور بہت زیادہ ہوں تو پھر قبر کے اندر, پھر قبر کی سختی سے کون نا واقف ہے؟ یہ ایک الگ چیز ہے, الگ منزل ہے, الگ عالم ہے. وہاں پر کوئی سگا ہمارے پکارنے پر بھی نہیں آئے گا. پھر اللہ رب ذوالجلال وہاں اس کی دھلائی کرتا ہے, پھر اس کی گناہ اور زیادہ ہے تو پھر آخری سٹیپ اسے اٹھا کر کے جہنم میں داخل کرتا ہے. جہنم میں ایمان والے کا جانے کے بعد پھر دوبارہ جنت میں آنا یقینی ہے. یہ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ ہے, صرف ایمان کا. بندہ ایمان لا لیا, کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کا اقرار کر لیا, سچے دل سے مان لیا کہ میرا خدا بس اللہ تو ہی ہے, صرف ایک بات, میرا خدا بس تو ہی ہے, تیری ہی ذات معبود کے لائق ہے, کوئی خدا نہیں. اتنا کہہ لیا, نمازوں سے غافل, روزوں سے غافل, عمل کوئی زندگی کے اندر کوئی نیک عمل نہیں, پھر بھی مر گیا. لیکن یہ جو اعمال بد اس نے کیا ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس کا تو اسے عذاب بھگتنا ہی پڑے گا. لیکن اس نے جو صرف ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ کہا تھا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ریٹرن وہ پھر جنت کے اندر آئے گا, جل کر کے کوئلہ ہو جائے گا. اس کا ایک مونڈا, اب جہاں پر مکہ اور مدینہ کتنی دوری پر ہے, تو جہنم کے اندر جہنمی جلے گا تو اتنا چوڑا ہوتا جائے گا. اس کا ایک کاندھے کی مسافت مکے کو ٹچ کرے گی تو دوسرے کاندھے کی مسافت مدینے کو ٹچ کرے گی. یعنی اب جو مکہ اور مدینہ کتنے کلومیٹر دور ہے, اگر آدمی کو جہنمی کو بیچ میں کھڑا دے تو اس کا سیدھا کاندھا مکے کو ٹچ کرے گا, بایاں کاندھا مدینے کو ٹچ کرے گا, اتنا چوڑا ہو جائے گا جل کر کے. لیکن ایمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر چکا ہے, تو پھر جتنی بھی عذاب اس کو آئیں گے پھر بھگتنے کے بعد واپس اللہ رب ذوالجلال اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو ایمان اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے فائدے کے لیے, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اس میں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایمان والا وہ بندہ جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اسے بھی میں جانتا ہوں. دیکھیں اللہ رب ذوالجلال ایمان والے سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جو جہنم سے ایمان والا بندہ سب سے آخر میں نکلے گا جنت کے عذاب کو بھگتنے کے بعد, میں اسے بھی جانتا ہوں. اللہ رب ذوالجلال ایک جہنم کے باہر ایک درخت کو پیدا کرے گا. یہ جہنمی جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا, وہ آگ کی تپش سے اس کا چہرہ جھلس اٹھے گا, ایسی تپش, ایسی گرمی. اللہ رب ذوالجلال سے کہے گا, یا اللہ میرا بس ایک ہی بات میں تجھ سے رکھنا چاہتا ہوں, جو میرا چہرہ جہنم کی طرف ہے وہ اس میرے چہرے کو اس درخت کی طرف کر دے. تو اللہ رب ذوالجلال کہے گا, میں تیری ایک بات مانوں گا پھر نہیں مانوں گا, مجھ سے وعدہ کرنا. تو
تو بندہ کہے گا اے اللہ رب ذوالجلال تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اور چیز نہیں مانگوں گا، بس جہنم کے منہ سے میرے منہ کو پھیر دے۔ تو سوچے کتنی بھیانک چیز ہوگی، اس کی تپش کیسی ہوگی، اس کی گرمی اور سختی کیسی ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال پھر اس کے چہرے کو اس درخت کی طرف پھیر دے گا، تو بندہ کہے گا اے اللہ تو نے میرا چہرہ تو پھیر دیا ہے، میری ایک اور ریکویسٹ ہے، اس درخت کے پاس مجھے لے جا کر کے بٹھا دینا۔ تو اللہ کہے گا مسکراتے ہوئے تو بھی عجیب بندہ ہے، اپنے رب سے وعدہ کر رہا ہے پھر بھی توڑ رہا ہے۔ اللہ نے اس کے چہرے کو جو ادھر موڑا ہے، خود اللہ اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ آخری بندہ جو جہنم کے عذاب کو بھگتنے کے بعد اس کا سفر اب جنت کی طرف ہونے جا رہا ہے۔ پھر جب اللہ رب ذوالجلال اسے اس درخت تک پہنچائے گا تو اللہ رب ذوالجلال اور ایک درخت کو پیدا کرے گا، تو کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت تک تو پہنچا دیا، پھر تو اس درخت تک بھی پہنچا دے۔ اللہ اس کے باتوں پر مسکرا رہا ہوگا، کیسا عجیب میرا بندہ ہے، میں نے اس کے ہر وعدوں کو پورا کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے ڈیمانڈ بھی کرتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال اسے دوسرے درخت تک لے جا کر کے بٹھائے گا، وہاں کی جو ہوائیں ہوگی اس سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ اللہ رب ذوالجلال تیسرے درخت کو پیدا کرے گا، پھر اللہ سے کہا اللہ ایک بات اور اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اللہ کہے گا چل تیری یہ بات بھی مان لیں گے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال اس درخت سے اٹھا کر کے اسے تیسرے درخت کے پاس لے جائے گا، اور وہ درخت جنت سے بالکل قریب ہوگا۔ اب کی بار کہے گا یا اللہ اب آخری چیز، اس کے بعد کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی ہر بات پر اللہ رب ذوالجلال مسکراتا ہوگا۔ پھر بندہ کہے گا اللہ تو نے مجھے درخت پار کرا دیا، اب ایک ریکویسٹ ہے، جنت جو نظر آ رہی اس کے دروازے تک بس میں باہر ہی کھڑ کے دیکھ لوں گا۔ اب پھر اللہ رب ذوالجلال کہے گا چلو اسے وہاں تک لے جاؤ۔ اب اسے اٹھا کر کے جنت کے دروازوں پر پہنچا دیا جائے گا، وہاں جا کر کے وہ اگر اندر کی آوازیں جو باہر آ رہے ہوں گی، وہاں کی آسائش، وہاں کی آرام، وہاں کے واویلے، وہاں کے چیخ و پکار، وہاں کی خوشیاں یہ سنبھال نہ سکے گا۔ پھر کہے اللہ اب چھوٹی ریکویسٹ ہے، ہاتھی چلی گئی دم اٹکی ہوئی ہے، یا اللہ تو نے اتنی دور فاصلے تک مجھے پہنچا دیا ہے، بس میری ایک اور بات مجھے اندر ہی داخل کر دے، اب میں دروازے کے باہر کھڑا کر دیا تو نے اب مجھے ادھر کر دے۔ تو اللہ رب ذوالجلال مسکراتے ہوئے اسے ادھر کا راستہ بھی بتا دے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال کو اپنے ایمان والے بندے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جنت سے جہنم سے نکال کر کے اسے جنت میں داخل کرانے کے لیے بہانوں کو ڈھونڈتا ہے۔ جیسے یہ بہانے بنا رہا تھا اللہ مجھے ادھر کر دے، صرف اس بہانوں کی تلاش میں تھا کہ اللہ میرے بندے سے کوئی بہانہ نکل جائے میں اس کو جنت میں داخل کرا دوں۔ اور یہ ایمان کی بدولت ہم ہی ہوگا۔ اس کے برخلاف جو بندہ ایمان نہیں لائے گا، اللہ کے احکامات پر نہیں چلائے گا، اپنے آپ کو زندگی جانوروں کی، حیوانوں کی طرح گزارتا رہے گا، اللہ رب ذوالجلال اسے بٹھائیں گے، پوچھیں گے میرے بندے اگر میں دنیا بھر تیرے حوالے کر دوں اور جو تو یہ عذاب میں جائے گا اس کے بدلے میں اگر تیرے پاس دنیا ہوتی تو کیا مجھے اس عذاب کے بدلے میں دنیا واپس کر دیتا؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ ایک دنیا نہیں، اگر 10 دنیا بھی مجھے مل جائے اس عذاب کو میں بھگتنے کے قابل نہیں، 10 دنیا تیرے حوالے کر دیتا۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہے گا میرے بندے میں نے تجھے تیرے سامنے اتنی بڑی چیز نہیں مانگی، بس میں صرف چھوٹی چیز مانگا کہ دنیا میں تو صرف مجھ پر ایمان لے کر آ جاتا۔ دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان کا فائدہ کہاں ہے، کتنا ہے، اللہ کتنا محبت کرتا ہے اپنے ایمان والے بندے سے۔ اللہ کہے گا ایک دنیا نہیں، 10 دنیا نہیں، میں تجھ سے صرف اتنی چیز مانگا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بس مجھ پر ایمان لا لینا، میرے احکامات کی تعمیل کر لینا۔ اللہ یہ بھی یاد دلائے گا اس وقت، اگر تھوڑا سا اگر دماغ کو تو اگر لے جاتا
اگر تیری صحیح سمجھ ہوتی، میرے دلائل پر غور کرتا، تو اللہ رب ذوالجلال کہے گا تو میری قدرت کو پہچان سکتا ہے۔ میں نے تیرے منہ کے اندر 2 نالیوں کو بنایا ہے، ایک کھانے والی نالی، ایک سانس والی نالی۔ جب تو لقمہ اٹھاتا ہے تو تیرے لقمے نیچے اترنے سے پہلے وہ مجھ سے اجازت لیتا ہے لقمہ، اور تیرے اندر یہ قدرت نہیں ہوتی کہ تو اس لقمے کو اٹھا کر سانس کی نالی میں داخل کرے یا پھر کھانے والی نالی میں داخل کرے۔ بندہ اتنا عاجز ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال اس کو یاد دلائے گا، اگر تو تھوڑا سا دماغ کو حرکت دیتا، سمجھ کو حرکت دیتا، تو تجھے میری قدرت تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ جب لقمہ تو اٹھاتا ہے تو سانس والی نالی، کھانا اب بیچ میں جا رہا ہے، ایک طرف تیری کھانے والی نالی، پھر دوسری طرف سانس والی نالی۔ اگر کھانا غلطی سے بھی اگر سانس والی نالی میں پھنس جائے تو تیرا جینا مشکل۔ وہ کون سی ذات ہے جو سانس والی جو نالی ہوتی ہے اس کا ناکھا، اس کا منہ بند کر کے تیرے کھانے کو رائٹ سائڈ میں بھیجتا ہے؟ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ تو دنیا میں دودھ پیا کرتا تھا، بکری کا پیتا، بھینس کا پیتا، اونٹنی کا پیتا، جس کا بھی دودھ پیا کرتا۔ کبھی تو نے غور کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ جب بکری ہو یا اونٹنی ہو، جب دودھ اس سے نکلتا ہے تو اس کے اطراف میں سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں۔ خون کی نالیاں بھی وہی پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، گوبر کی نالیاں بھی وہی پھنسی، گندگی کی نالیاں بھی وہی پھنسی ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے صاف و شفاف دودھ نکال کے تیرے حوالے کر رہا ہوں، نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہے، نہ گوبر کی ملاوٹ ہے، نہ گندگی کی ملاوٹ ہے، نہ آلائش کی ملاوٹ ہے۔ خالصتاً، اللہ کہہ رہا ہے خالصہ، خاص صاف و شفاف دودھ کو تیرے حوالے کر رہا ہے۔ کبھی تو نے غور کیا؟ دنیا میں بڑی ٹیکنالوجی کر رہا تھا، تیری سائنس تجھ کو یہ بیان کر رہی ہوتی کہ دنیا کے اندر ہوا میں کوئی چیز رک نہیں سکتی، تیری سائنس تجھ کو بتاتی ہے جب تک اسے سہارا نہ ہو۔ میں اتنا بڑا آسمان تخلیق آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک میں نے آسمان کو ٹہرائے رکھا کہ تجھے اتنا سمجھ نہیں آیا۔ اللہ یہ بھی احساس دلاتا ہے پانی کے اندر طاقت کیسی ہے۔ ہر چیز کو بہانے کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی، ہر چیز کو پھوڑنے کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ جانوروں کی جانیں پانی کے ایک بہاؤ سے ختم ہو جاتی ہیں، اور سائنس ہماری یہ بھی کہتی ہے کہ زمین جہاں پر ہے اس کے 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ صرف پاؤں حصہ زمین ہے۔ اللہ یہ بھی اس وقت یاد دلائے گا تب تجھے سمجھ نہیں آیا 3 حصے پانی پر میں نے زمین کو کس انداز سے بچھایا تھا۔ پانی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ زمین کو پھاڑ دے، چیر کر دے، سارے انسانوں کی جانیں نکال لیتا، لیکن میری قدرت تجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس 3 حصے والے پانی پر بھی میں نے زمین کو ایسے ہی بچھایا، تم اس پر زندگی بسر کرتے رہے۔ ہر چیز اللہ رب ذوالجلال یاد دلائے گا، پھر یاد دلانے کے بعد کافر کو دوزخ کے حوالے کر دے گا۔ جب مومن اور کافر دونوں ایک ساتھ جہنم میں جائیں گے، عذاب بھگتنے کے بعد ایمان والا تو ریٹرن واپس جنت میں آئے گا، لیکن کافر نہیں آئے گا۔ کافر کی وہی ہمیشہ کی زندگی، پرماننٹ اس کی زندگی ہے، چانس ہی نہیں وہ ریٹرن آنا۔ یہ ایمان کا فائدہ ہے۔ اب ایمان اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دے دیا ہے، کتنے خوش نصیب بندے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی اور ایک مہربانی سن لیں، اللہ رب ذوالجلال جب جنت میں ہمیں بھیج دے گا تو اللہ رب ذوالجلال اپنے بندے کو بلا کر کے بتائے گا میرے بندے تجھے یاد ہے فلاں وقت میں تو نے کیسے گناہ کیے؟ بندہ پوچھے گا یا اللہ تو نے ہمیں جنت میں بھی بھیج دیا، پھر ہمارے گناہ بھی گنوائے جا رہا ہے، ہمارے حوالے جنت تو نے ابھی کیا ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب ذوالجلال کہے گا میرے بندے میں نے تجھے کبھی کی جنت میں نے تجھے عطا کر دیا ہے، میں تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں تیرے زندگی کے گناہ کہاں اور میری اتنی بڑی جنت کہاں۔
یعنی تو اس لائق ہی نہیں تھا، تیرے کرتوت ایسے نہیں تھے، تیرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ تیرے اعمال کے بل بوتے پہ میں جنت تجھے عنایت کرتا۔ صرف ایمان، اس بیس اور بنیاد پر اللہ رب ذوالجلال جنت کو عطا کرے گا۔ اب جنت عطا کرے گا ایمان کی بدولت۔ اب ایمان کو ہمارے حوالے اللہ رب ذوالجلال نے کیا ہے، تو اب اس کے ایمان کے کچھ تقاضے بھی آتے ہیں۔ ہر چیز ہم سے تقاضا کر رہی ہوتی ہے۔ ہم گاڑی لے، اس کے اندر آئل کو نہ ڈلوائیں تو پھر انجن سیز، گاڑی خراب۔ گھر لے کر کے میں نے ایک بہت روپے پیسے خرچ کر کے گھر کو بنوایا، پھر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، سالوں تک اس کی دیکھ بھالی نہیں، نگرانی نہیں، اس کے اندر کوڑا کرکٹ پڑا ہے، غلاظت بھری پڑی ہے، پھر ہانٹڈ ہاؤس ہو جائے گا۔ ہر چیز، اب وہ گھر ہم سے تقاضا کر رہا ہے، جب تو نے اپنے مال کو لگایا ہے، پونجی کو لگایا، تو اب اسے پاک صاف رکھ۔ گاڑی ہم سے تقاضا کرتی ہے، تو نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اگر ٹہرائے گا تو پھر چلانے کے قابل نہیں ہوگی۔ اب اس سے تازگی اس کے اندر آنا ہے تو اس کے اندر پیٹرول بھی ڈالنا پڑے گا، پھر اس کے اندر آئل کو بھی ڈالنا پڑے گا۔ اسی طرح ایمان بھی ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ صرف ایمان تو نے اللہ کو مان لیا تو یہ سکا مکا ایمان ہے، اس کے اندر جان نہیں، بے جان ایمان۔ ہاں ایمان تو ہے لیکن بے جان ہے۔ اب ایمان ہم سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے اعتقاد کو درست کرے۔ جو بھی چیز ہوگی دنیا کے اندر وہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہوگی، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں، یہ اعتقاد ہے۔ مشکل آئے گی تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آئے گی، خوشی آئے گی تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ تو دنیا میں خوشی میں آ کر کے مجھے بھول جائے۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے میرے بندے تو غم کے اندر مجھے یاد کر، خوشی میں تو مجھے یاد کر، جب تو مچل اٹھے گا اس وقت یاد کر، غم کے وقت میں تیرے ہاتھ کو تھام کر کے چلوں گا۔ ٹینشن آ رہی تو مجھ سے دعا کر، ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے تکبر کرے گا۔ اللہ نے، میں تجھے مال دیا تھا، میں تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے زور دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ ان چیزوں پہ تو میرا شکر ادا کرتا، اس کے بجائے تو تکبر کے اندر ملوث ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پھر اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اگر میں نے تجھے پوزیشن دیا ہے، غریبوں کو، کمزور لوگوں کو، کمتروں کو اگنور کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں پر رحم کھایا کرو، آسمان والا تم پہ رحم کیا کرے گا۔ مشکل آ رہی تو رجوع اللہ سے کرنا ہے، پریشانی آ رہی ہے تو اس کے دفع کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھانا ہے، دوسروں سے نہیں، قبر والے مردوں سے نہیں۔ زندہ ہماری مدد نہیں کر سکتا تو مردہ ہماری کیا خاک مدد کرے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں قبر کے پاس جائیں گے، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے۔ وہ کیا مدد کریں گے؟ ان سے اگر زبان ہوتی وہ بھی خود کہتے کہ بھائی دنیا والوں ہم پر ایصال ثواب کرو، یہ عالم بڑا خطرناک ہے۔ پہلے وہ قبر والے جو مردے ہوتے ہیں وہ اپنی ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہم اپنی ٹینشنوں کو اللہ رب ذوالجلال کے پاس رکھنے کے بجائے وہ ٹینشن والوں جو خبر میں مبتلا رہتے ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ہماری ٹینشن کو دور کر دے، ہماری مشکلوں کو حل کر دے، ہمارے بچے نہیں ہمیں بچے عطا کر دے۔ وہ کہاں سے بچے دیں گے؟ مردے بچے دے گا؟ تو سب سے پہلے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عقائد کو درست رکھا جائے۔ پھر نمبر 2 پہ آئے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عبادات کو مکمل طور پر ادا کرے، فرائض کو مکمل طور پر، جتنی چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے فرض کی ہے۔ نماز، جب نماز کی بات آتی ہے تو ہر ایک ہم میں کا اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ہمارے بلوغت کے بعد سے لے کر اب تک کتنی نمازوں کی ہم نے چوپاٹ کر دی، کتنے نمازوں کو ہم نے برباد کر دی۔ ہم نے ورک آؤٹ سمجھا ہے، خوشی میں آئے تو مسجد میں آئے گئے، بس
کھڑے ہو گئے، امام سب کچھ پڑھا رہے ہیں، یہ صاحب آئے، ان کے پیچھے اقتدا میں سلام پھیر کر کے نکل گئے۔ رمضان کے روزے بھی آ رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بھی فرض کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کی فکر کرے، بزدل نہ بنے، کمزوری نہ دکھلائے، کمزور اور ہلکے پن اور کمینہ پن نہ دکھلائے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی، طاقت دیا، جسم میں تندرستی دی، سال میں 1 مہینہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمارے لیے یہ آواز دیتا ہے کہ سال کے 11 مہینوں کو تم نے کھا کر جوانی بنائی، کھا کر اعضاء کو، اپنے جسموں کو موٹا کیا، 1 مہینہ 30 دن کا وہ بھی اللہ کے لیے اگر رکھ لے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ ویسا تو ہم سمجھتے ہیں آدمی 3 پیٹ کھانے سے زیادہ رمضان میں کھا لیتا ہے، صبح میں فجر میں اٹھتا ہے تو سحری میں دونوں وقت کا ملا کر کے کھا لیتا ہے، پھر جب شام میں افطاری میں بیٹھتا ہے پھر ڈبل، پھر دوپہر میں جب سحری کرتا ہے تو دوپہر کا بھی سحر کا کھا لیتا ہے، پھر جب سحر کرتا ہے تو پھر دوپہر کا اور شام کا ملا کر کے کھا لیتا ہے۔ پھر کس بات کی کمزوری ہے؟ کمزور وہ ہے جو بے شرم کی طرح، گایوں چوپاؤں کی طرح اللہ نے اس کے جسم کے اندر تندرستی اور صحیح سالم اس کو بنانے کے باوجود اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا، بزدل، کمزور، چور، نکما ہے۔ ذرا اس سے سوچے اللہ رب ذوالجلال کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ سارے عالم کے اندر ایک فضا چھائی ہوئی ہے، سارے میری عبادت میں لگے ہیں، صبح کا روزہ، شام کی تراویح کے اندر، عبادات کے اندر اپنے آپ کو برقرار رکھا ہے، اور یہ ناہنجار حیوانوں کی طرح دنیا کے اندر چل رہا ہے، کہیں ہوٹل میں چل رہا ہے، کہیں راستوں میں دن دہاڑے کھا رہا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، عبادات پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آئے معاملات، تقاضا ہم سے کر رہی ہیں کہ اپنے معاملات کے اندر انصاف کا معاملہ کیا جائے، بیپار کے اندر، کاروبار کے اندر دھوکہ دہی یہ نہ ہو، معاشرت بھی ٹھیک سے ہماری ہونی چاہیے، حقوق، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت بھی کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ جب وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے کتنے بھائی ایسے ہیں اپنے بہن کے حق کو دبا کر کے مار دیتے ہیں۔ یہ بہن کے حق کو مار کر جو ہم مال خوش ہو کر رکھ رہے ہیں، جب سے ہم نے کھانا شروع کیا ہے، قسم خدا کی یہ جہنم کی آگ سے بھی بڑھ کر ہے، جانوروں کی غلاظت ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، ہم دوسرے کا حقوق ہم مار کر کے ہم کھائیں، کھا کر کے یہ چیزیں ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔ حقوق کی پاسداری، حقوق کی رعایت، اس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر 5ویں چیز جو ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ اخلاقیات ہے۔ اخلاق سب سے بڑی چیز ہے، اور جو اسلام جو بہت زیادہ بلند ہوا ہے، اسلام بہت زیادہ پھیلا ہے، یہ اخلاق ہی کی بدولت پھیلا۔ ہتھیار سے اسلام نہیں پھیلا، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام کے اندر پختگی آئی، اسلام یہاں سے وہاں تک جو پھیلا ہے، یہ اخلاق در اخلاق، دیکھا دیکھی سے پھیلتا ہوا چلا گیا۔ پیارے آقا کے اخلاق کو صحابہ نے نوٹ کیا، صحابہ کے اخلاق کو تابعین نے نوٹ کیا، پھر ان کے اخلاق کو دھیرے دھیرے دنیا کے چپے چپے میں لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں، پھر انہوں نے نوٹ کیا، پھر اسلام قبول کرنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ تو اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے اپنے پیارے حبیب سے، خلق عظیم، میں نے تمہیں سرتپا اخلاق کا پیکر بنایا، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے میں نے تمہارے اخلاق کو بہترین بنایا۔ اب ہم اس کی پیروی کرنے والے، اگر ہماری زندگی اخلاق کے بجائے اگر جانوروں والی ہو تو ہم امتی کہنے کے لائق ہیں۔ آداب کی رعایت ہو۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی تو نہیں تھے پر اللہ رب ذوالجلال نے حکیم تھے، ان کے سلسلے میں سورہ لقمان کو نازل کیا، اس کے اندر آداب ہی آداب ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، اپنے بیٹے سے کہا ہے، وقصد فی مشک، جب تو چلے گا تو تیرے اندر میانہ روی ہونی چاہیے، جھکتا پن ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب تو چلے گا تو تیرے اندر اکڑ نہیں آنا چاہیے۔ بہت ساری نصیحتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ انہوں نے ایک نصیحت اپنے بیٹے سے یہ بھی کی،
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جب تو کسی سے بات کیا کر تو آواز کو نیچے رکھا کر. معاملے لین دین کے اندر ناحق دوسرے پر چلانا. اللہ کہہ رہا ہے ان انکر الاصوات، خامخواہ آوازوں کو بلند کرنا یہ تو گدھوں کی آواز ہے. یہ سارے آداب اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. مجموعی طور پر اعتقاد ہمارے صحیح ہو، عبادات پر مضبوطی کے ساتھ ہر عبادت پر ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، معاملات صحیح ہو، معاشرت صحیح ہو، پھر اخلاقیات ہمارے صحیح ہونے چاہیے. ایمان کا تقاضا ہے. جب ہماری ساری چیزوں پر ہمارا عمل ہوگا تو پھر ہمارا ایمان صحیح کی طرف واپس آئے گا. اب تو ہمارا خالی سکا مکا ایمان ہے. کہیں اعتقاد خراب ہے تو کسی کی نمازیں خراب، عبادتوں میں کمی. اگر عبادتوں پہ ہم فٹ ہیں تو معاملات میں کمی، معاملات میں ہم فٹ ہیں تو معاشرت میں بدنام. کیوں؟ شریعت کو ہم نے ٹھکرایا، ہماری بدنامی ہو رہی. اگر 4 چیزوں کو ہم نے پا لیا، پھر اخلاقیات میں ہم اخلاق پر عمل کرنے کے بجائے، اخلاق اپنے اندر لانے کے بجائے پھر نکمے پن، کمینہ درندگی میں اتر آ ہے. جب یہ 5 چیزیں مکمل ہوں تو ہمارے ایمان کے اندر ایک روح جیسی طاقت آئے گی. پھر اللہ رب ذوالجلال کی یہاں ہمارا ایمان وہ معتبر اور مقبول ہوگا. تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو ہمارے ایمان کے اندر پختگی نصیب فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا نصیب فرمائے. سنی ہوئی باتوں پر عمل کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.